سوال ہے کہ ایک عالم دین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ علماء و صلحاء کو امام اور ہادی مان کر ان کے اقوال کو اللہ کے قول کی طرح بلا سند تسلیم کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں ائمہ سلف اور بزرگان دین کے علوم اور حالات سے علمی اور تاریخی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے کسی قول کو بلا قرآنی سند کے دین ماننا شرک ہے۔ لیکن ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی پیروی کرنا گمراہی ہے۔ آگے چل کر پھر فرماتے ہیں کہ رسول اور امیر کی اطاعت کے سوا اور کسی کی اطاعت کا حکم قرآن میں نہیں ہے بلکہ ممانعت ہے۔ آخر میں ایک مقام پر ان کا ارشاد ہے بلکہ عام طور پر انسانوں کی اطاعت کو قرآن خطرناک قرار دیتا ہے۔ مصنف کی یہ باتیں کہاں تک درست ہیں؟ جواب ارشاد ہوا، ان اقوال میں صحیح اور غلط دونوں طرح کی باتیں ملی جلی ہیں۔ فی الجملہ صاحب موصوف نے حق بات کہنے کے ساتھ ایک طرح کی بے جا تشدد سے کام لیا ہے۔ مسلمانوں میں جاہل پیروں اور علماء سو کی اندھی تقلید اور جاہلانہ اطاعت کے جو آثار نظر آتے ہیں، ان پر جتنا بھی اظہار غضب کیا جائے جائز اور بجا ہے، لیکن افسوس ہے کہ مؤلف نے اصلاح کے جوش میں علماء حق اور صلاح امت اور ائمہ ہدایت کی اطاعت اور پیروی کو بھی گمراہی قرار دے دیا ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کو شرک تک کہہ دیا۔ حالانکہ اگر وہ انہی آیات قرآنی پر غور فرماتے جن کو انہوں نے استدلال میں پیش کیا ہے تو انہیں خود احساس ہو جاتا کہ وہ حق سے بہت کچھ تجاوز کر گئے ہیں۔ شرک جس چیز کا نام ہے وہ تو بغیر اس کے متحقق نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص خدا کے سوا کسی دوسرے کو حقیقی معنوں میں حکم دینے اور منع کرنے کا حقدار قرار دے، یا خدا کے امر نہیں کے مقابلہ میں یا اس کے برابر کسی اور کو امر نہیں کو واجب الاطاعت سمجھے۔ لیکن یہ مخفی نہیں ہے، غالباً جناب مؤلف خود بھی جانتے ہوں گے کہ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی ایسا اعتقاد نہیں رکھتا، لہٰذا اس معاملہ میں شرک کا حکم لگا دینا زیادتی ہے۔ جو شخص کسی بزرگ کے متعلق یہ سمجھتا ہو کہ وہ راہ راست پر ہیں اور خدا کی شریعت اور اس کے احکام کو دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اس بنا پر وہ ان کی پیروی یہ سمجھتے ہوئے کرتا ہو کہ ان کی پیروی رضائے الہی کی پیروی ہے، ایسے شخص کو آخر شرک کا الزام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ رہ گیا یہ سوال کہ کس کا اتباع کرنا جائز ہے اور کس کا اتباع گمراہی۔ تو قرآن مجید صاف کہہ دیتا ہے کہ یعنی کافروں اور منافقوں کو خدا کو بھول جانے والوں اور ہوائے نفس کی پیروی کرنے والوں کی، افراط پسندوں اور حق کو جھٹلانے والوں اور گناہگار ناشکروں کی پیروی نہ کرو۔ قرآن نے یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ صالحین اور اہل علم کی پیروی نہ کرو، بلکہ قرآن تو خود یہ کہتا ہے، یعنی اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اور جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے راستے کی پیروی کرو۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، مؤلف نے صحیح اور غلط کو خلط ملط کر دیا ہے۔ وہ افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں۔ علماء اور صلحاء کرام کو ہادی ماننا کوئی گناہ نہیں ہے کہ غیر عالم اور غیر صالح کو لازم ہے کہ ان کی بات مانے اور ان کے پیچھے چلے۔ البتہ ان کے قول کو اللہ کے قول کی طرح سمجھنا ضرور گناہ ہے۔ اسی طرح یہ درست ہے کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کی پیروی کرنا گمراہی ہے، لیکن جو شخص یہ سمجھ کر بزرگوں کی پیروی کرے کہ وہ خود کتاب اللہ کا علم نہیں رکھتا اور بزرگان سلف نے جو طریقہ اختیار کیے ہیں وہ کتاب اللہ کے مطابق ہیں، وہ ہرگز کسی جرم یا گناہ کا مرتکب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ صرف اس قدر ہے کہ اس نے پیروی کے لیے جن بزرگوں کو چن لیا ہے ان کا انتخاب درست نہیں ہے۔ آپ تقلید جلد اور اندھی پیروی کی جتنی چاہیں برائی کر سکتے ہیں، سب بجا اور درست۔ آپ یہ کہنے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ ولایت، امامت، اجتہاد،
اور علم و فضیلت بزرگوں پر ختم نہیں ہو گئیں۔ آج بھی یہ سب مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن تقلید کی مخالفت اور اجتہاد کا شوق اگر اس حد تک پہنچ جائے کہ بزرگان سلف کے خلاف ایک ضد سی پیدا ہو جائے اور ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو خواہ مخواہ ڈھا دینا ہی ضروری سمجھ لیا جائے اور محض نئی بات پیدا کرنے کی خاطر جدت طرازیاں کی جائیں اور لوگ اہلیت کے بغیر اجتہاد شروع کر دیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازیچہ اطفال بنا لیں، تو حق یہ ہے کہ یہ گمراہی اندھی تقلید سے بدرجہ زیادہ سخت اور دین کے حق میں بدرجہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ مقلدین تو صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ جو دیواریں ان کے اسلاف اٹھا گئے ہیں ان پر زمانہ کے ضرورت کے مطابق کسی مزید تعمیر کا اضافہ نہیں کرتے، لیکن وہ پچھلی عمارت کو جوں کا توں قائم تو رکھتے ہیں، بخلاف اس کے کہ یہ جدت پسند حضرات پچھلی دیواروں کو بھی ڈھا دیتے ہیں اور خود اپنے من مانے طرز پر نئی عمارت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذہنیت اگر فروغ پا جائے تو اندیشہ ہے کہ پورا دین ہی مسخ ہو جائے گا اور نامعلوم اس کی شکل کیا سے کیا بنا کر رکھ دی جائے گی۔